نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ جی ہم نماز کے اندر کی دعائیں یاد کر رہے تھے اور ابھی ہم نے یاد کی تھی دعائیں استفتاح، اس کا کچھ حصہ ہم نے یاد کیا تھا۔ جی آپ میں سے اس کو کوئی سنانا چاہے جتنی یاد ہو چکی ہے؟ جی عروبہ شروع سے سنانی ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، اللہم اجر فضل۔ یہاں پہ ایک کریکشن کر لیں، قا جو ہے نا یہ حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ کا مطلب ہے وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای، پھر اس کے بعد کما باعدت، کما باعدت، عین کو تا سے ملانا ہے، دال کو نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد اللہم، ہا کو میم سے ملانا ہے، اللہم، صحیح؟ اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، اور الابیض سفید، ثوب الابیض، اس کو پڑھیں ایک دفعہ، ثوب الابیض ثوب الابیض من الدنس۔ جی بارک اللہ فیکم۔ من الدنس۔ جی اب کون سنائے گا؟ کرشمہ؟ میں سنا۔ جی جی سنائے کرشمہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی شفق؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای کما اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اسماء؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ اچھا، اس دعا کو ہم نے 3 حصوں میں یاد کیا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اور تیسرے حصے میں جو ہے وہ خطا یا ہے، اور دوسرے حصے میں صرف خطا یا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، بس آپ کا جو سیکنڈ والا خطا یا ہے اس کو ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ جی کرشمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی
كما ينقى الثوب الأبيض من من الدنس. من الدنس. ٹھیک ہے صحیح. بارک اللہ فیکم. اچھا جی ہم تیسرا حصہ یاد کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی اس کی ٹرانسلیشن سنائے گا جتنا ابھی ہم نے پڑھا ہے جتنا یاد کیا ہے اس کی اردو ٹرانسلیشن؟ جی شفت. اللہم اللہم اے اللہ میں پڑھتی ہوں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں. باعد باعد دوری کر دے بینی میرے درمیان و بین اور میرے اور درمیان خطایا. گناہوں کے. یہاں پہ اب یا آ رہی ہے تو یہاں پہ میرے ایڈ کریں. خطایا میرے گناہوں کے. میرے گناہوں کے. کما جیسا کہ بعدت دوری کی. تا بھی ہے، تا کے اوپر زبر ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس نے دوری کی؟ تو نے دوری کی، اللہ نے دوری کی. ہاں ٹھیک ہے. بین المشرقی جیسے کہ بینا درمیان المشرقی درمیان مشرق کے والمغربی اور مغرب کے. ٹھیک ہے. اللہم اے اللہ نقینی نقینی مجھے پاک کر دے من الخطایا گناہوں سے کما جیسا کہ ینقا یونقا پاک کر دے صاف کیا جاتا ہے پاک کیا جاتا ہے الثوب کپڑے کو الابید. کس طرح کا کپڑا ہے یہ؟ کون سا میں کپڑا؟ سفید کپڑے کو ٹھیک ہے. من الدنس میل من الدنسی میل سے. ہاں ٹھیک ہے صحیح. بارک اللہ. اچھا جی ہم اس کو آگے یاد کرتے ہیں. یہ اس کا آخری حصہ رہ گیا. ٹھیک ہے. اللہم اغسل خطایاي بالماء والثلج والبرد. یہ جو حدیث ہے، یہ جو دعا ہے، یہ بخاری اور مسلم میں روایت کی گئی ہے. اور اللہ کے رسول جو ہیں اس کو بطور دعائے استفتاح کے پڑھتے تھے سورۃ الفاتحہ سے پہلے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم اغسل خطایاي بالماء والثلج والبرد. اے اللہ تعالیٰ دھو دے میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولوں کے ساتھ. اللہم اے اللہ اغسل دھو دے. غسل سے ہے، غسل کا مطلب ہے دھونا. خطایاي میرے گناہوں کو، با کا مطلب ہے ساتھ. بالماء ماء کہتے ہیں پانی کو، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج ثلج کہتے ہیں برف کو، والبردی اور برد کہتے ہیں اولوں کو. اے اللہ تعالیٰ دھو دے میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولوں سے. اس کو میں پڑھتی ہوں. اللہم اغسل خطایاي بالماء والثلج والبرد. 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 اللہم اغسل خطایاي
بالماء والثلج والبرد اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. جی زوم پہ کس نے سنانا ہے؟ کوشش کریں. جی حلیمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ٹھیک ہے اس کو پور کریں. خطاياي خطاياي. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. اللهم اغسل خطاياي. ٹھیک ہے صحیح. جی اسما. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ٹھیک ہے جی واٹس ایپ پہ کس نے سنانا ہے؟ اناہل. جی اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. جی اناہل. جی مناہل. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسل خطاياي اللهم اغسل خطاياي كما ينقى بالماء الماء والثلج والبرد. صحیح بارک اللہ فیکم. اچھا جی یہ ہماری پہلی دعائے استفتاح تھی. اس کے بعد جو دوسری دعائے استفتاح ہے اس کو ہم بہت عام جو ہے پڑھتے رہتے ہیں. یہ ترمذی میں روایت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک یہ جو بلو کلر میں کا ہے نا یہ پیج نمبر 20 ہے. بلو میں کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. آپ سبحانہ کا تو پاک ہے آپ پاک ہیں. اللہم اے اللہ. وبحمدی کا حمد کہتے ہیں تعریف شکر. وبحمدی کا سب شکر سب تعریف جو ہے تیرے لیے ہے. وتبارک تبارک کا جو لفظ ہے یہ برکت سے ہے. وتبارک اور بہت بابرکت ہے. اسم کا اسم نام کا تیرا اسم کا تیرا نام. وتبارک اسم کا بیچ میں سے حمزۃ الوصل جو ہے ملا کے پڑھنے کی صورت میں گر گئی ہے. وتبارک اسم کا اور بہت بابرکت ہے تیرا نام. وتعالی یہ اعلیٰ سے بلند. وتعالی اور بلند ہے. جدو کا تیری شان. ولا الہ اور نہیں کوئی الہ. غیر کا تیرے سوا. اس کے بعد اعوذ سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کریں. اس کی ٹرانسلیشن اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. من الشیطان باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں. من الشیطان شیطان مردود کے شر سے. الرجیم جو مردود ہے یعنی جو دھتکارا ہوا ہے. اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں باللہ اللہ سے. من الشیطان شیطان کی شر سے بچنے کے لیے. الرجیم جو مردود ہے جو ریجیکٹڈ ہے جو نا امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے یا جو رجم کیا ہوا ہے. رجم کا مطلب ہے پتھر مارنا. دھتکارا ہوا ہے. بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. الرحمانی جو نہایت مہربان ہے. الرحیمی جو بار بار رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریف. ہم جو ہے اس میں تعریف بھی شامل ہے اور شکر بھی شامل ہے. اور اس کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے تو یہاں پہ تمام کا معنی پایا جائے گا. الحمد تمام تعریفیں تمام شکر. للہ یہ جو لام سٹارٹنگ میں لام کے نیچے زیر آ رہی ہے لام آ رہا ہے اور لام کے نیچے زیر آ رہی ہے اس کا معنی ہے کے لیے. للہ اللہ کے لیے. ربی جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا. رب مطلب خالق پیدا کرنے والا تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے.
मालिक, तमाम जहानों का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। रब मतलब मुदब्बिर, तदबीर करने वाला, तो तमाम जहानों की तदबीर के लिए तदबीर करने वाला अल्लाह ताला है। फिर उसके बाद रब का मतलब नेमतें देने वाला, तमाम जहानों को नेमतें देने वाला अल्लाह ताला है। और आलमीन में तमाम मखलूक शामिल है, जिन, इंस, जो भी अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की हैं, तो उन सब का जो रब है अल्लाह ताला है, पालने वाला, उनको पैदा करने वाला, उनका मालिक, उनको नेमतें देने वाला। अर्रहमान, निहायत मेहरबान, यानी बहुत ज़्यादा मेहरबान, इसमें ज़्यादती के माना पाए जाते हैं। अर्रहीम, बार बार रहम करने वाला, बार बार रहम करने वाला। अर्रहमान में ज़्यादती के माना है और अर्रहीम में किसी चीज़ के बार बार करने के माना है, यानी बार बार रहम करने वाला। अल्लाह ताला फ़ौरन नहीं पकड़ता, इंसान को मोहलत देता है। फिर मालिकी, मालिक है। यौमिद्दीनी, यौम कहते हैं दिन को, अद्दीन रिजल्ट डे, बदले का दिन, जजा का दिन। मालिकी यौमिद्दीनी, जो मालिक है बदले के दिन का। अच्छा, यहाँ से देखें, अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला कौन है? रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब। अल्लाह ताला कौन है? अर्रहमान, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। अर्रहीम, बहुत ज़्यादा मेहरबान, बार बार रहम करने वाला। अल्लाह ताला कौन है? मालिक यौमुद्दीन, यौमुद्दीन के मालिक। इय्याका, इय्या का मतलब है ओनली, सिर्फ। नाबुदु, हम इबादत करते हैं। स्टार्टिंग में जो नून है ये इशारा कर रहा है कि इसमें हम के माना पाए जाते हैं। इय्याका, सिर्फ तेरी। नाबुदु, हम सब इबादत करते हैं। इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, यानी हम सब सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका, पेज नंबर 22। व इय्याका, और हम सिर्फ तुझी से, नस्तईन, मदद मांगते हैं। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में नून आ रहा है तो इसमें हम के माना है। व इय्याका, और सिर्फ तुझी से, नस्तईन, हम सब मदद मांगते हैं। आगे जो है वो दुआ है। इहदीना, इहदीना, हम सबको दिखा। ये जो आखिर में ना है इसमें हम के माना है। इहदीना, हम सबको दिखा। अस्सिरात, रास्ता, कौन सा? अल मुस्तकीम, जो सीधा है, यानी हम सबको सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता जो हमें जन्नत में लेके जाए। किन लोगों का रास्ता? सिरात, रास्ता, अल्लज़ीना, उन लोगों का, अनअमता, इनाम किया तूने। ये जो ता ज़बर ता है ये अल्लाह ताला की तरफ इशारा है कि उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन लोगों पर, यानी उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पे तूने इनाम किया। किन का रास्ता? अंबिया का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सहाबा कराम का रास्ता। तो ये वो लोग थे जिन पे अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इनाम किया। गैरी, गैरिल मगदूबी, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पे तेरा गज़ब हुआ। मगदूब जो है गज़ब से है। गैरिल मगदूबी, यानी उन लोगों का रास्ता ना दिखा जिन पे तेरा गज़ब हुआ। गज़ब किन पे हुआ? यहाँ पे मुराद जो है यहूद, यहूद वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला का गज़ब हुआ। गैरिल मगदूबी अलैहिम, ना उन लोगों का रास्ता जिन पे तेरा गज़ब हुआ। अलैहिम मतलब उन लोगों का रास्ता। वलद्दॉलीन, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए, और इससे मुराद जो है ईसाई हैं। तो इसके लास्ट स्टेप में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला ने उन पे इनामात किए, उनको हिदायत दी और उन पे अपनी रजामंदी उतारी। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुए। और किन लोगों के रास्ते से हमें बचा? मगदूबी अलैहिम, और दौलीन के रास्ते से, यहूद व नसारा के रास्ते पे से, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गुमराह लोग हैं।
اور جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اچھا، جو فرسٹ دعائے استفتاح ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سب کو آتی ہے، اس کو آپ نے ٹرانسلیشن اس کی یاد کرنی ہے۔ یہاں پہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی دی ہوئی ہے اور رننگ میں بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ باکسز ہے نا اس پیج سے نیکسٹ جو ہے وہاں پہ آپ کو یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ملے گی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، سنیں گے، پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ کریں گے رکوع کی دعائیں انشاءاللہ۔ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں آج دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور کمزور ہیں۔ وہ کون سے اسباب تھے؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے؟ جی بتائیں۔ اپنی طرف سے بتا دیں اگر یاد نہیں ہے لاسٹ لیکچر تو۔ جی شفق، نہیں پتا میم۔ آپ کو مطلب اپنے سے بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان آج ویک کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ علم، آواز نہیں آئی؟ علم کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے؟ جی ٹھیک ہے، جی مہوش۔ میم ہمیں دین کی نالج نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اصل میں کہ اسلام ہے کیا۔ مطلب ہم مسلمان ہیں لیکن صرف نام کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہم شعوری طور پہ مسلمان نہیں ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے پیرنٹس مسلمان تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جی میم۔ صحیح۔ اچھا جی، چلیں ان ریزنس کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے کمزور ہیں، اور یہ ریزن جو ہے احادیث کی روشنی میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج ہمارے دل میں، ہم سب کے دل میں یا تو دنیا کی محبت بہت ہے اور پلس جو ہے موت کا ڈر ہمیں بہت زیادہ ہے۔ ان کو تھوڑا تھوڑا سا میں ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں، لیکن ہم جو ریزنس ہیں فی الحال اس پہ ریزنس پہ بات کریں گے۔ دنیا کی محبت کو کیسے ختم کیا جائے؟ ایک قرآن کی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں یہ چیز ہمیں دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ دو جو تمہارے لیے محبوب ہے۔ تو جب ہم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے دل میں سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور دنیا کی چیزوں کی محبت نکل جائے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے طلحہ، تو انہوں نے ایک اپنا بہت زیادہ قیمتی باغ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ دے دیا، اور وہ جو ہے بہت زبردست لوکیشن پہ تھا، مسجد نبوی کے قریب۔ تو جیسی ہی وہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اللہ کے رسول سے آ کے یہ بات کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے، میں نیکی کو پانے کے لیے اپنا وہ بہت زیادہ قیمتی جو باغ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو جب انسان اپنی محبوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے گا تو ان محبوب چیزوں کی محبت جو ہے ہمارے دل سے نکل جائے گی۔ پھر ہے موت کا ڈر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا شوق رکھتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے
اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملے، تو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں کہ میں اس شخص سے ملوں. تو اس کام کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو موت آئے، وہ مرے. ٹھیک ہے، تو جب تک انسان مرے گا نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مل نہیں سکتا. تو جب انسان کو یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر اس کے دل سے آہستہ آہستہ موت کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ ملاقات تب تک ہو نہیں سکتی جب تک انسان جو ہے موت کو پا نہ لے. اچھا، اس کے بعد جو سیکنڈ ریزن ہے وہ قرآن کو چھوڑ دینا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ قوموں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں اور کچھ قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے ذلیل کر دیتے ہیں. تو کیا ریزن ہے مسلمانوں کے کمزوری کا؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس ڈگریاں ہیں، بہت وہ عہدوں پہ ہیں، لیکن ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. ہمارے اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی بڑی حکومت کی ذمہ داری ڈال دی ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کسی نے اس چیز کی اہمیت پیدا کی ہی نہیں. اس کے بعد ان کے ماں باپ نے اس چیز کی اہمیت ان کو بتائی ہی نہیں. تو جس چیز کی اہمیت انسان کے والدین پیدا کر دیتے ہیں، انسان کے لیے وہ چیز بہت اہم ہو جاتی ہے. انسان اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اسی مقصد کے لیے جیتا ہے. تو اس طرح قرآن جو ہے وہ ہم سب سے چھوٹ گیا. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ چیز جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، ہمیں اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھا جاتا ہے، لیکن بغیر سمجھے صرف پڑھا جاتا ہے، جبکہ دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں نہ. اگر ہمیں کوئی چیز، کوئی کتاب سمجھ نہ آئے، اس کو ہم وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو سیکنڈ ریزن جو ہے قرآن کو چھوڑ دینا. تو اس کا حل یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کیا جائے. جو ہم سیکھیں وہ ہم سکھانا شروع کر دیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایسے بھاگتا ہے انسان سے جیسے اونٹ جو ہے وہ رسی چھڑا کے بھاگتا ہے. یعنی ایک انسان نے قرآن کے ساتھ ٹائم لگایا، اس کو یاد کیا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، لیکن اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے اس کو اپنی روٹین میں شامل نہیں کیا، تو وہ اس سے چلا جائے گا، اس کو بھولنا شروع کر دے گا، اس طرح جیسے اونٹ جو ہے اپنی رسی چھڑا کر بھاگ جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم پڑھیں وہ پڑھائیں. اس کے لیے وقت نکالیں، چاہے 10 منٹ ہی نکالیں. سکھانے کا کام شروع کریں، قرآن کی دعوت کا کام شروع کریں، کیونکہ سکھائیں گی نہیں تو پھر یہ عمل سکھانے والا رک جائے گا. اس کے بعد جو ہے جہاد کا چھوڑ دینا. ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا. اور جہاد جو ہے، جہاد کیا ہے؟ اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، چاہے وہ کوشش چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کسی بھی درجے کی کوشش کرنا جو ہے وہ جہاد کہلاتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اسلام غالب آ جائے. اور جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہے، یعنی میدان جنگ میں لڑنا، یہ نہیں ہے. جہاد کے مختلف لیولز ہیں. جہاد باللسان بھی ہے، اپنے نفس سے جہاد ہے. جہاد بالقلم بھی ہے، اور دین کو سکھانا، کسی کو تعلیم دینا، یہ بھی جہاد ہے. تو ہر بندہ جو ہے اپنی سکلز کے مطابق جو ہے وہ سکھانا شروع کر دے، بتانا شروع کر دے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ اگر اپنے مریض کو یہ پوچھ لے کہ نماز کی پابندی کرو، اس کو یہ بتا دے، یہ تلقین کر دے کہ نماز کی پابندی کرو، تم جو ہے صحت مند ہو جاؤ گے، تم اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو. تو یہ چھوٹی سی بات ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مریض کو جوڑ دیا. تو یہ جو ہے جہاد کنسیڈر ہوگا.